हल्का हाथ रखो थोड़ा। हाँ चेकमेट भाई आ गए। बोलिए भाई। جی سر تقی عثمانی میں صاحب نے کی ہاں تفسیر. جی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہی کیوں، میں نے آپ سب سے پہلے یہ پوچھا. کیونکہ وہ ابھی اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں. میں ابن کثیر زیادہ بڑے جن اسکالر ہیں کی تقی عثمانی کی جن نسبت. کی کیا 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 تقی عثمانی کی نسبت آپ کے جو ابن ایک کثیر ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے اسکالر ہیں، ان کی کیوں نہ ایک پڑھوں میں. بات بولو ایک بات بولو جی یہاں پہ آپ جی بات کیوں پھیر رہے ہیں یہ بتاؤ. میں بات ڈر نہیں لگ پھیر رہا رہا، ہے میں آپ کو صرف تقی عثمانی صاحب کی تفسیر نکالنے میں؟ آپ کو یہ بتاؤ مجھے ڈر کسی سے نہیں لگتا، کیوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہاں انہوں جی. نے علم کہاں سے لیا ہے تقی عثمانی صاحب نے. علم انہوں ابن کثیر سے لیے، لیکن ابن کثیر میں اتنی کھلے طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو آپ لوگ یہاں پہ لے کے بیٹھ رہے ہیں نا تفسیر. اگر لے کے بیٹھیں گے بھی تو آپ کو اتنا کھلے اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا آپ کو تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. عثمانی صاحب کی تفسیر یعنی کہ جو بندہ 1980 کی دہائی میں کہیں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کے مطابق زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ محمد کے ساتھ محمد کے زمانے میں پیدا پڑا ہوا عربی کو جانتا ہے رادر دین ایک اردو جاننے والا پاکستانی بندہ وہ زیادہ اچھا اس کو جج کرے. ہیلو آ رہی ہے وہ جی میں نے کہا کہ قرآن کو جی. تقی عثمانی پاکستانی 1980 کی دہائی میں پیدا ہونے والا بندہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے تمام ارلی اسکالر جو کہ عربی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں اور بولتے ہیں. بھائی ایک بات بتا بھائی، جی جی قرآن سمجھنا ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ میرے کو. اور وہاں پہ ایڈم ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں، جی ان لوگوں کا ذاکر نائک جو ہے وہ تو ویڈیوز میں بول رہا ہے کہ سب سے بیسٹ تفسیر ابن کثیر ہے. بالکل بالکل. لیکن ابھی تو سمپل سی میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ بات بھی نہیں ان سے کرنا چاہ رہا تاکہ ذرا ان کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سمجھ آنا بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور سمجھ اگر آ جائے تو شاید چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. سمجھ آ جائے نا بھائی، سمجھ آ جائے نا، جس طرح سے اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے نا تو ویسا ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں اگر آ جائے تو سمجھ رہے نا. اچھا ہاں اب جس طرح سے پھیل رہا ہے نا اسلام، ماشاء اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ پھیل دیکھو رہا ہے، ماشاء اللہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، کتنی خوش نصیبی ہے ان کی. جو جا رہے ہیں نا الحمدللہ وہ الحمد صحیح ہے بھائی، للہ جو جا رہے ہیں نا الحمدللہ. وہ ان کی جگہ ہے بھائی. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اسلام سے، بے دخل کر دیا. 414 جو چلے گئے نا سمجھ گئے نا. ہاں چلے گئے چلو کوئی بات نہیں نکالو سر، سورہ ابھی چلے گئے سورہ کی بات نکالیے. نہیں ہے. ابھی ہماری بات صرف یہ ہے. چلے گئے وہ لوگ ختم. سمجھ رہے. ہاں ابھی ہے نا سورہ نکالیے جس سورے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں پورا سورہ پڑھیے، پہلی بات یہ ہے اس کا پہلی ترجمہ بات یہ پڑھیے، ہے اس کہ کی تفسیر تفسیر. پڑھیے. ہاں میں پڑھتی یار، ایک تو آپ لڑائی زیادہ کرتے ہیں، روتے زیادہ ہیں. ابھی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں اگر تو آپ بول بات رہا کا ہوں بھائی، جواب نہیں دیں گے میں کہاں رہا آگے ہوں نہیں نہ چل سکتا نا. دیکھیں مجھے تھوڑا سا بات کا جواب دے دیں پھر میں آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ تقی عثمانی صاحب کی ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں صرف انہی کی پڑھنی ہے. اسکالر ہے بھائی وہ. ایک بھائی بات وہ تو بولو، پھر طبری بھی اچھا اسکالر ہیں، سمجھانے کے ابن لیے بتاؤں کثیر میں، بھی اسکالر ہیں. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. کون کون بڑے مولانا ہیں یہاں پہ ہمارے اسلام کے اندر ابھی تو فی الحال؟ طارق جمیل صاحب ہے، طارق مسعود صاحب ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ ہیں. دیوبندی سر ہے ان کے یہ تو صرف یہ ایک. دیکھیں ارے میری بات تو سنیے آپ، میری پوری بات تو سنیے تبھی تو سمجھ آئے گا آپ کو. تو اتنے سارے اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک کا ہی سنیے. ایسا 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 آپ بولنے والے ہوتے کون؟ کیونکہ وہ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن، جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہ سب لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی، تب جا کے بیان کرتے ہیں. لیکن سب کا ایک ہی بیان مطلب سیم ہوتا ہے، مطلب سیم حدیث ہوتی ہے، سیم قرآن کی ایک تفسیر کے ساتھ وہ جو بولتے ہیں بیان میں سیم ہوتا ہے، سب کچھ الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں، آپ عثمانی صاحب کی تفسیر کھولیے اور مجھے پورا سورہ پڑھ کے دکھائیے، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے. چلیے عثمانی صاحب کی تفسیر میں آپ کے سامنے کھول دیتا اب ہوں. بحث مت کیجیے. ہاں جی میں کھول دیتا ہوں.
اب ہم عثمانی صاحب کی تفسیر کھول رہے ہیں ان کے بھائی کے سامنے, اور جو کانٹیکسٹ کی آیتیں ہیں ان کی ہم تفسیر پہلے پڑھیں گے, اور اگر وہ وہی کہہ رہی ہوں گی تو پھر یہ چاہے پوری صورت پڑھ لیں انہیں فرق نہیں پڑتا. تفسیر عثمانی لکھا, تقی عثمانی آپ کے سامنے ہے اس وقت, ٹھیک ہے. جو آیتیں آپ کو دکھائی تھی کانٹیکسٹ میں وہ یہی ہیں, انہوں نے بھی کانٹیکسٹ کا ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کے سر بلند کر دیتے, مگر وہ زمین پر جھک کے رہ گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کے ہانپے گا, اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کے ہانپے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, وہ کتے کی مثال دے رہا ہے اللہ. لہٰذا تم یہ واقعہ ان کو سناتے رہو تاکہ وہ کچھ سوچیں. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں. وہ چوپاہوں یعنی کہ ڈنگروں کی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسماء حسنہ اچھے نام اللہ کے ہی ہیں. یہ آگے کا کانٹیکسٹ شروع ہو گیا, یہاں پہ کانٹیکسٹ ختم ہو گیا اس ایریا کا. اب اللہ کے ناموں کی بات آ گئی. اب بات آتی ہے یہاں پہ تفسیر, اس کے نیچے والے حصے میں تفسیر ہے. عام جانور اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بوجھ اٹھائیں یا ان پہ کوئی حملہ کرے, لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کے وقت ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. تقی عثمانی کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ کتے کو سانس لینے کے لیے وہ منہ سے زبان اس وجہ سے باہر نکالتا ہے کہ اس کے باڈی کے اوپر جو سویٹ پیدا کرنے والے اسپیسز نہیں ہوتے, گلینڈز نہیں ہوتے, اس کی زبان سے وہ سویٹنگ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے کتا زبان باہر نکالتا ہے, وہ ہانپتا نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے ان پڑھ جاہل مدرسہ چھاپ بندے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پڑھی آپ. جن حضرات میں نے اپنا ایک سن بھائی, میں اب اپنی بات نہیں یہاں پہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں نا, یہاں پہ چیک میں تم سے نہیں بات کر رہا, لوگوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتا لگ جائے کہ کتنے بے وقوفانہ بات. نہیں آپ غلط, آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. جن حضرات نے الگ کانٹیکسٹ پڑھ کے چپ, تمہارا کانٹیکسٹ نہیں ہے. جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے, اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے کتے کا, اس نے پھونک ماری, کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے شاید کوئی چیز کھانے کی ہو. اس طرح جو شخص دنیا کی عظمت کے ساتھ ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے, اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے. ونس اگین, ہانپنا, کتا ہانپتا ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا. لیکن یاد رہے تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کا کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے, بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا, بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا. آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے, یعنی اللہ کے اس ذکر اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا. اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے. واضح رہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے. اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے. غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے, بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے. البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں, لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے, اس میں اسنا کے مقارف. لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا, یہ دیکھیے, جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے. پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے. ایک بات بولوں, چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ, ٹھیک ہے, یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90. میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے. جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا, جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے, جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا, میں نے پوری حدیث پڑھ دی, پوری تفسیر پڑھ دی. تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو, نیچے ہٹا دیا تھا میں نے, پڑھ دیا تھا.
مجھے بتائیے کہ انہوں نے آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں، میں نے ابھی جو پوچھا اس کا جواب دیں کہ تقی عثمانی صاحب نے، آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا، جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے. آپ اس کو نیچے ہٹائیے، اسی کا جواب دے رہا ہوں. گائز یہ دیکھیے، یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ دیکھیے تقی عثمانی صاحب. بھائی یہ تقی عثمانی ساحل بھائی آپ کو بول رہا ہوں میں، تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو اسکول کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. سمجھنا نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے. کوئی بات نہیں، ریلیکس، ٹیک اے چل، چیک میٹ، یو آر چیک میٹڈ. تم لوگ تو ہے نا اسلام سے ارے چیک میٹ بھائی اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو، تھوڑا رکو نا یار. ارے میری تو بات میں جواب دوں. ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ، یو آر چیک میٹڈ، جسٹ گیو می. ارے میں جواب دوں جسٹ گیو می 1 منٹ، جاؤ گے بھائی، جسٹ گیو می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا، میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سہیل بھائی اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں. سہیل بھائی دیکھیں، میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پاکستانی اسکالر ہے، انہوں نے تقی عثمانی کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ تقی عثمانی ایکچولی میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہدایت اور گمراہی کو. جب وہ ہدایت اور گمراہی کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا، اس نے پوری آیت کو امیٹ ہی کر دیا ہے، تو فیٹ اور فری ول کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے اب تقی عثمانی کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں. 500 پیج کے اوپر وہ تھی، من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. یہ دو آیتیں، یا ایک آیت ہے بیسیکلی جی میں بیچ میں، یہ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس 2 پیج جو میں نے پڑھ دیے اس کے اندر اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیے ساحل، اگر وہ اس آیت کو ٹچ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اور ہم نے جنات اور جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اس کے پاس دل ہے جن کو سمجھتے نہیں. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے گمراہ کرنے والا، اس کو اگر ڈسکس نہیں کرو گے آپ، تو مجھے بتاؤ کہ آپ تفسیر کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو، اور یہ چیک میٹ ٹائپ کا بندہ سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، مجھے بتائیں کس جگہ پہ کی ہے؟ میں وہاں پہ پہلے جانے کو جاؤں گا. کدھر کی؟ کنوینئنٹلی اگنور کر دیا انہوں نے. ایبسولوٹلی. کس بات کا اگنور بھائی؟ آپ خود پڑھے یہاں پہ آیت، وہ سب کچھ تفسیر بھی آپ خود پڑھے، لیکن سمجھے الگ. سر یہ میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، جسے اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جسے گمراہ کرتے ایسی لوگ نقصان میں ہیں. اس آیت کی تفسیر کا آیت کا تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا مطلب جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کو صحیح کرتا ہوں میں آپ کو. اچھا تقی عثمانی نہیں بتا سکے، آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا. آپ نے کہا تھا نا تقی عثمانی کی تفسیر کھولیں، کیا یہ تقی عثمانی کی تفسیر ہے؟ ہاں. مجھے بتائیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں کی ہے، وہ بتائیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں، نیچے جائیے، نیچے گیا، نیچے جائیے. اوکے نیچے جائیے. یہ کتے کی ہانپنے کی آیت آ گئی. اب یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ آ گیا جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کی ہے، یہ قدر آ گئی. قدر آ گئی، قدر آ گئی. نہیں چیک میٹ، یہ قدر آ گئی. مجھے بتائیں قدر اور کتے کے بیچ میں جو یہ آیت ہے سب سے امپورٹنٹ یہ، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کی تفسیر کہاں ہے؟ نیچے جائیے، میں پڑھ کے آپ کو پورا سمجھاؤں گا. میں آپ کو اس بارے میں سمجھائیں گے نہیں، پہلے مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ہے؟ اسی کی تفسیر تو سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو. نیچے جائیے آپ. نیچے آ گئے. اور اگر نہ ہوئی، ایک سیکنڈ، اگر نہ ہوئی ابھی کے ابھی تقی عثمانی کو کہو کہ کتے نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو اومٹ کیا، اگر نہ ہوئی تو کیا اگر اس آیت کی تفسیر انہوں نے نہ لکھی تو آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی انتہائی جاہل اور کتا ہے، جس طرح اللہ قرآن میں کافروں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے، جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے، جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے. حضرت ایک سیکنڈ چپ کر کے سن لیں، میرا سوال کیا ہے آپ سے، پلیز سن لیں. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو، مجھ جیسے لوگوں کو، ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے، اگر اس کانٹیکس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی، کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟
اگر نہ ہوئی تو، اگر ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پھر نہ آپ کہیے گا، لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے غلط. سر ایک سیکنڈ، وہ اللہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ ہے نا جو غلط نہیں ہو سکتا. تقی عثمانی اللہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، انہوں بھی غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ تفسیر ان کی ہے. اوکے ونس اگین کوشچن میرا سمپل ہے، اگر جو آپ مجھے بھی سمجھانے لگے ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا ہے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ انہوں کیوں ہوں گے بھائی؟ تم ہے نا، تم لوگ نکلے نا اسلام سے. چیک میٹ، دیٹس ناٹ دا کوسچن، یو آر چیک میٹڈ 3 ٹائمز. تو جو میرا سوال وہی ریپیٹ تو کرو، جواب دے رہا ہوں میں. ریپیٹ مائی کوسچن، ریپیٹ مائی کوسچن. ہوں. اگر اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو آپ کیا بولیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے کتا ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں کہا ہے؟ آیت ان کے اوپر ہے ہی نہیں تو ان کے اوپر کیوں بولوں گا میں؟ تو بھائی اس نے پھر آیت کی تفسیر کیوں مٹ کی؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو سور کہہ دیتے ہیں. از دیٹ گڈ؟ میں اپنا قرآن لکھ لیتا ہوں، اس کے اندر میں سور کہہ لیتا ہوں. کیوں کیا آپ کہوں میں ان کو سور کہ کتا بھائی کیوں پھر کہوں گے؟ قرآن کی آیت کیا جب کانٹیکسٹ امٹ کر دے گا تو تفسیر میں جو مرضی لکھ دے، کانٹیکسٹ ہی امٹ کر دیا اس نے. کہیں کا کانٹیکسٹ نیچے کرو، تم پڑھ کے بتا. تو میں نیچے کیا کروں؟ میں کر دیتا ہوں نیچے نیچے. کرو. اگر یہ ابھی والی تو کیا ہے آیت، پورا. ہاں اگر یہ والی آیت کی اس نے تفسیر نہیں کی، ہدایت اور گمراہی کی، تو پھر کانٹیکسٹ بنایا ہی نہیں اس نے بڑی آرام سے ایک آیت ہی نکال دی ارے بیچ میں سے. بھائی کانٹیکسٹ بنایا لیکن تم لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ کے سمجھاتا ہوں. میں دوبارہ سے بولتا ہوں، اگر ہدایت اور گمراہی اس کے اندر نہ ہوا جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے. اگر کی کیا بات ہے، یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے نا اپن سمجھنے کے لیے بیٹھا، لیکن اپن نے اگر اس کا کانٹیکسٹ نہ دیا تو اپن سمجھے گا کیسے؟ میں سمجھاؤں گا تم کو. نہیں میں سمجھاؤں گا نہیں، جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹے گا نہیں. اب تک عثمانی تم نے کھلوایا. اس سے اٹیچ ہی ہوئے گا. اوکے اب مجھے بتاؤ، اگر اسے ہدایت اور گمراہی نہ ہوئی تو ول اگر نہ یو سے ہوئی تو کہ تقی عثمانی سور ہے؟ بولو ہاں یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی نے اس آیت کی تفسیر ہی نہیں کی. میں نے تبری پڑھا ہوا ہے، قرطبی پڑھا ہوا ہے، ابن کثیر پڑھا ہوا ہے. تقی عثمانی میں آج پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، اور اس نے ہدایت اور گمراہی کا کانٹیکسٹ بیچ میں ڈالا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو مر جاؤں گا میں. تم لوگوں کو بے وقوف کیسے بناؤں گا؟ جاہلوں کو، تم جیسے جاہلوں کو. مدرسہ سے آپ جاہل تھا وہ خود، اس نے تم جیسے جاہلوں کو مزید جاہل بنایا. بھائی میں سمپل بات کر رہا ہوں، کانٹیکس کے مطابق اگر ایک آیت امٹ کر دو بیچ میں سے تو بھائی آپ جو مرضی بنا لو. بات کرنے کی تمیز ہے نہیں ہے، یہ بولو. تمہارے اللہ کو تھی جو ہم سب کو ہانپنے والا کتا کہہ رہا ہے. ہاں شکر ہے، ہانپنے والا تم کو کتا کہا اللہ نے. صحیح، شکر ہے، بہت صحیح کہا اللہ تعالیٰ. تو یہ اچھی بات ہے. ساحل سے مزید بات کرنی ہے آپ نے؟ آپ کر لیں. I have finished him. I have literally finished him. میں تقی عثمانی دکھا دیا اس کو کہ اس آیت کا اللہ نے تفسیر ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہوں تقی عثمانی نے تفسیر ہی نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ کر دیتا تو اگلی آیت میں جو اسے جلیبی گھمائی ہے نا، وہ جلیبی نہیں گھما سکتا تھا. وہ جو اس نے استاد والی جلیبی گھمائی ہے نا، وہ نہیں گھما سکتا تھا اگر وہ ہدایت اور گمراہی والی اس آیت کو بیچ میں لا سکتا. سیکنڈلی، اللہ کی جو ڈیوائن ڈکری ہے نا، وہ استاد کی سٹیٹمنٹ کی طرح نہیں ہوتی. اللہ کی ڈیوائن ڈکری جو ہوتی ہے وہ 100% کنفرمڈ ہوتی ہے، وہ چینجیبل نہیں ہے. استاد کہتا ہے تو فیل ہوئے گا، تو فیل ہوئے گا، تو فیل ہوئے گا، تو فیل ہوئے گا. وہ بچہ کئی دفعہ پاس بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ آخر میں آگے ذرا محنت کر لیتا ہے اور پاسنگ مارکس لے جاتا ہے، فیل نہیں ہوتا. استاد والی جو ایک ایگزامپل ہے، اس کے اندر کنفرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ ڈیوائنلی ڈکریڈ نہیں ہے، جبکہ تقدیر اور قدر ڈیوائنلی ڈکریڈ ہے، اور اسی کے لیے اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے اگر اس گمراہ والی آیت کو نکال دو، ہدایت اور گمراہ والی آیت کو نکال دو تفسیر کے کانٹیکس میں سے، گیم ختم ہو جاتی ہے. یو ہیو نتھنگ. تب آپ جو مرضی جلیبی بنا لو. اس آیت کو اسی لیے اس نے کنوینئنٹلی تفسیر میں سے غائب کر دیا. تو آئی ہیو فنشڈ ہم. نا ساحل بھائی آپ کر لیں کیونکہ میں اب اس سے زیادہ جلیبی نہیں سہ سکتا. ہاں نہیں، میں ان کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتا اتنا کہنا جو ہے، چیک میٹ بھائی، جو تمہارے اسلام کو اور قرآن کو نہ مانے، تمہاری آئیڈیالوجی کو نہ مانے، اس کو کتا کہنا صحیح ہے؟ چیک میٹ بھائی، ہاں بھائی، جو تمہارے قرآن کو نہ مانے
तुम्हारे अल्लाह को ना माने, तुम्हारे इस्लाम की बातों को ना माने। मिसाल दिए हम। हाँ हाँ, अब मिसाल कुत्ता के तौर पे ही कुत्ता सुनो ना। हाँ सही है हाँ एकदम सही। सुनो ना, सही है। अच्छा, हाँ अगर मैं उसी तरह, चूंकि आप मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे और आपके तकिए उस्मानी मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मानते या मेरी लॉजिक को नहीं मान रहे, क्या मिसाल के तौर पे मैं भी आपको कुत्ता और सुअर बोलूं? कि आप कुत्ते और सुअर और गधे की तरह है कि आप लोगों का दिमाग नहीं चलता? चलेगा? यहाँ पे सच्चाई की बात है। यहाँ पे सच्चा हाँ हाँ, सच्चा वो कौन है यहाँ वो पे? तुम्हारे सच्चे लिए आप सच्चा है नहीं ना, है, यहाँ मेरे सच्चे लिए कुरान है। चेकमेट साहब देखो, वो तुम्हारे लिए सच्चा है, ठीक है? वो तो आपकी बेवकूफी है भाई, वो आपकी बेवकूफी है जो आप अपने आप तो को भाई सच्चा मान रहे फिर हैं। हम कहते हैं हालांकि कि फिर सच्चे है आपकी नहीं, भी, चेकमेट साहब, सच्चे फिर है हम नहीं कहते हैं कि सुनो ना, फिर हम कहते हैं कि वो जो जिसने लिखा है उसकी भी बेवकूफी है और जो ये मान रहा है वो भी नहीं अव्वल आप दर्जे का ऐसे बेवकूफ है। आप ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्यों इस्लाम नहीं कह इतनी सकता? तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, देखो ये तुम्हारे लिए एक सुपर चैट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनो 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 आप किसको सुनो, मानते हैं? चेकमेट आप चेकमेट किसको चेकमेट मानते हैं चेकमेट ये बोलो। चेकमेट, COVID has spread all over the world. Then COVID is the best thing happened to humankind. हाँ अच्छी है, मिसाल अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ सच्चाई बढ़ रही है, लेकिन जो हाँ, बीमारी एकदम बढ़ी ना। जो माइनस सोच रखते हैं ना, उनके लिए कोविड ही रहता है। हाँ वही कह रहा, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुनो ना मुस्लिम। प्यारे भाई, तुम लोग की भी जो बीमारी बढ़ रही है, ठीक है, बीमारी तो हमारी भाई नहीं बढ़ रही है भाई। देखो बड़े हमारे नजदीक बीमारी है वो, बड़े हमारे लोग नजदीक बीमारी कबूल कर है, रहे हैं अपंगता इस्लाम। है वो, बीमारी हाँ और वो अपंगता है, दिमागी अपंगता। तुम्हारा सोचना वो तुम्हारी बीमारी है, ठीक है? एग्जैक्टली, लेकिन क्या देखो प्रॉब्लम वेरी यही गुड। है चेकमेट, तुम लोगों का प्रॉब्लम यही है और तुम्हारे इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये नफरत वाली किताब है। अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी ना माने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुत्ता सुअर डंगर ये सब कहने लगे। यही तो नफरत है ना, कि जो मेरी ना माने वो कुत्ता सुअर। वो तो मिसाल है भाई, वो तो मिसाल है। हाँ तो मैं भी मिसाल सही को है, मिसाल भी मिसाल कहता एकदम हूँ सही है, जिसने मिसाल एकदम भाई सही है। मैं, हाँ तो मेरी मिसाल भी सही है कि आप भी कुत्ते सुअर से ज्यादा गए गुजरे हो। नहीं कुत्ता वो जो और मिसाल सुअर है ना तो वो भी, सच्चाई वाली है। कुत्ता और सुअर सच्चाई तो से भी अगर दिमाग कोई लगा लेता है। सुनो, कुत्ता सुअर ये लोग भी जब रास्ता इस तक क्रॉस करते हैं ना, तो ये लोग दिमाग लगा लेते हैं, देखते आगे पीछे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग उससे भी गए गुजरे हो, आप लोग तो दिमाग ही नहीं लगाते। जैसा एक बताया बात गया बताओ। वैसा करते हो। अच्छा पागल अपने आप को क्या होशियार बोला आपका तो अल्लाह ये नहीं उन्हें सही भी कहता होशियारी छू जाता क्या? कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो उसको, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो आपका ये हाल होना चाहिए कि आपने सुना और आपने माना। क्या क्या क्या? जब अल्लाह और उसकी रसूल की बात आ जाए तो मोमिनों का काम क्या होता है? हमने सुना, समिअना, हमने सुना व अताना, और हमने इताअत की। क्या आपको कुरान ने ये नहीं सिखाता? सिखाता है। मतलब आप लोग जानवर से भी गए गुजरे हो, जानवर तो अपना दिमाग चला लेता कौन? है रास्ता इस्ता क्रॉस हम करते नहीं, वक्त। वो आप लोगों की बात हो रही है वहां पे। बात किसकी हो रही है? जो इस्लाम को अभी आपने माना ये बात, छोड़ चुका है। अच्छा तो एक मिनट चेकमेट, जो अल्लाह और उसके रसूल बात बता आपके दे, ऊपर है। सुनो चेकमेट सुनो, जो अल्लाह और उसके रसूल बता दे, क्या आप उसमें अपना दिमाग चला सकते हो? नहीं। तो आप कुत्ते और सुअर से भी गए गुजरे निकले क्या नहीं निकले? मैं कहाँ निकला? आप निकले। आप उनकी बात को नहीं मान रहे। आप मैं दिमाग तो नहीं मानता लगा हूँ रहे, ना। हम तो दिमाग लगाते भाई। वही तो अल्लाह जो वही तो मैं भी वही कह रहा हूँ, वही तो कि आप लोग सुअर और कुत्ते और कोई भी अरे जानवर वह से आयत में एकदम गए आपकी गुजरे बात हो, हो आप रही लोग है। दिमाग नहीं लगाते। आपने भी खुद बोला। इतनी अच्छी आयत को नहीं समझ रहे आप लोग। बात किस पे हो रही है? ये हंसी है ना मेरे को, मतलब एकदम जबरदस्त हार की। इसका हम अलग से पार्ट लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ओह थैंक यू ठीक है, लगाइए, एडिट करिए, वहाँ पे जनता क्या है समझ जाएगी। अपनी अपंगता पे अब जो है ना मातम करते बैठना आप। ठीक है, जी चलो थैंक यू।